بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مکان اپنے مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس مکان کے جس کے بغیر چارہ و گزارا نہ ہو۔ دوستو، یہ عبارت ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے کچھ باہر نکلے، فرآ قبۃ مشرفہ، حضور نے زمین سے بلند ایک گنبد بنا ہوا دیکھا۔ حضور نے پوچھا، ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ غصے کا انداز ہے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ فسکت وحملها فی نفسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن بات حضور کے دل میں رہی۔ صحابی آئے ایک مرتبہ جن کا وہ قبہ تھا، یسلم علیہ فی الناس، انہوں نے سلام کیا، اعرض عنہ، حضور نے ان سے اعراض کیا، یعنی پہلے جیسا رویہ نہیں تھا۔ صنع ذلک مرارا، یہ بار بار ایسا ہوا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور رویے سے غصہ محسوس کیا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے، اپنے دیگر ساتھیوں سے عرض کیا، واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے رویے کو کچھ بدلا بدلا محسوس کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور نکلے تھے، فرا قبہ تک، حضور نے آپ کے قبہ کو، وہ جو بلند نکلا ہوا ہے اس کو دیکھا اور اس طرح غصہ کیا۔ وہ صحابی گئے، فرجع الرجل، وہ گئے الی قبتہ فہدمها حتی سواها بالارض، انہوں نے جا کے اس قبے کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے تو حضور نے دیکھا کہ قبہ موجود نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، ما فعلت القبہ، قبہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھی آئے تھے، انہوں نے آپ کے اعراض اور غصے کو دیکھا، ہم نے ان کو بتایا کہ حضور نے آپ کے قبہ کو دیکھا اور حضور نے غصہ کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے گرا دیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بنی ہوئی عمارت، ہر تعمیر، وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے جو ضروری ہو۔ ہاں ضروری ہے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ وبال ہے۔ دوستو، اس پوری روایت میں ہمیں دو باتیں بہت اچھے سے سمجھنی۔ ایک تو صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا و خوشنودی کے لیے کام کرنا، کہ دیکھیں صحابی کو حضور نے خود نہیں کہا کہ مجھے آپ کا قبہ برا لگا ہے، دوسرے صحابہ نے بتایا کہ حضور قبہ کے پاس گئے تھے اور کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ اپنے دل میں محسوس کیا۔ صحابہ کے کہنے پر ہی وہ صحابی گئے، جا کے قبہ کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا، اور برابر کر کے آ کے جتایا بھی نہیں، یا رسول اللہ آپ کو برا لگا تھا، گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ میرے جیسا ہوتا تو وہ ایک اینٹ بھی اگر حضور کی خوشنودی کے لیے گراتا تو آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو بری لگی تھی، میں نے گرا دی، زمین کے برابر کر۔ نہیں، صحابی نے ایسا نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، حضور خود گئے اور جا کے حضور نے دیکھا۔ تو کام اخلاص سے کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ، اور دوسرا حضور فرما رہے ہیں ہر بنا، ہر تعمیر جو کوئی آدمی کرتا ہے، اگر تو وہ ضروری ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہوگی۔ اور ہمارے یہاں تو بھائی خوبصورتیوں پہ کروڑوں روپے لگ رہا ہے صرف عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھیے، اگر عمارت کی مضبوطی سے کسی چیز کا تعلق ہے تو اس کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن عمارت کو صرف خوبصورت بنانے کے لیے اگر کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ جی خوشنما معلوم ہو، جی اچھی لگے، جی گنبد بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اخراجات ہو رہے ہیں، تو یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔